الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ تمام قسم کے حمد ثنا کی برائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے و بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ حضرات گرامی، معزز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آپ لوگ تھوڑا سا ادھر آ جائیں، ادھر ہٹیے، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ ہمارے شیخین نے دو شیخ آ کر کے قرآن و سنت کی کافی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتایا، آپ لوگوں نے سنا، اور ایک ہی دن کے اندر اتنا زیادہ قرآن و سنت کی باتیں بولنے سے بھی لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ٹاپک کے اوپر جب علماء بات کرتے ہیں تو مکمل چیزیں جب بتا نہیں پاتے ہیں تو دل بھی نہیں بھرتا ہے، اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے اندر ایمانی جذبہ ہے کہ بیٹھے ہیں، اور اس طرح کی مجلس میں بیٹھنا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر یتلون مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور پھر اس کو سمجھاتے ہیں، لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تین چیزیں فضیلت اس کی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو اپنی رحمت کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے باوجود فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ اللہ تیری مغفرت کے بھکاری لوگ ہیں، تیری مغفرت چاہتے، تیری رحمت کے بھکاری لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو مغفرت ان کی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی مجلس میں بیٹھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آئیے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے روشنی میں دو تین باتیں میں نے بیان کروں گا۔ میں سوچا تھا کہ ایک تقوی کے تعلق سے میں بیان کروں، لیکن ٹاپک بڑا لمبا ہے، اس لیے میں اس طرف نہ جاتے ہوئے یہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مہینہ ہمارے اوپر اس کے روزے فرض قرار دیا ہے، اس مہینے کو سب سے بڑی اگر فضیلت حاصل ہے تو قرآن کریم کی وجہ سے، قرآن کریم کی نزول کی وجہ سے اس مہینے کو سب سے زیادہ بلندی اور سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا نزول جو اس ماہ کے اندر اور اس ماہ کے شب قدر کے اندر جو اس کا نزول ہوا، اس سے جو ہم اعراض کرتے ہیں، اس سے جو ہم غفلت برتتے ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے انسانوں کو چھوڑ کر کے دنیا کی جتنی مخلوقات ہے ساری مخلوقات کے اوپر پیش کیا۔ یہ قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا، دوسرے مخلوق کے اوپر نازل کیا، لیکن ان لوگوں نے اس جیسے عظیم نعمت کو اپنے اوپر لینے سے اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، اس کی وجہ سے انکار کر دیا۔ لیکن انسان نے قبول کیا، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنی بڑی امانت کو اللہ رب العالمین نے جو دی ہے، اس کو قبول کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نے اس نعمت کو اور اس بڑی ذمہ داری کو قبول کیا ہے تو ہمارے اوپر کیا فرض ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کے پیغام، اس کے احکام مسائل کے اوپر عمل کریں، اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی ہمارے قرآن کریم سے، احادیث رسول سے اعراض کرے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی سے امن و سکون کو ختم کر دیں گے۔ تو اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے دھیان سے سنیے گا، 2-3 باتیں میں بتلاؤں گا کہ اعراض یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز میں بتا رہا ہوں اور آپ دوسری چیزوں میں مگن ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی کوئی اہمیت آپ کے سامنے نہیں ہے۔ ایک آدمی کوئی بات بول رہا ہے اور آپ دوسری طرف بات کر رہے ہیں، دوسری طرف متوجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے تعلق سے آپ کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اعراض۔ اچھا، اعراض کس سے کیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے جو آدمی اعراض کرے، یعنی قرآن کریم سے، اور قرآن کریم کے اندر احادیث رسول بھی داخل ہے، تو جو بھی آدمی اعراض کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کئی عذاب رکھا ہے۔ دنیا میں 2 عذاب، مرنے کے بعد 1 عذاب۔ تو یہ 3 چیزیں بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ بات یہ ہے کہ اعراض قرآن کریم سے کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے؟ آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی آدمی آج تک کسی نے بتایا ہے کہ قرآن کریم کو نہیں مانتے؟ ہر آدمی بولے گا کہ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا اس کا مفہوم مفسرین کیا بیان کرتے ہیں، اس کو سمجھا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا کہ اعراض کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر سرے سے ایمان نہ لانا، یہ اعراض ہے۔ عذاب کیا ہے بعد میں بتلاؤں گا۔ تو یہ اعراض ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان نہ لایا جائے۔ دوسری بات، قرآن کریم کی تلاوت اگر کوئی آدمی سرے سے نہ کرے، آپ لوگ نوجوان طبقہ ہیں اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک آدمی کبھی بھی کرتا ہے تو قرآن کریم سے وہ آدمی اعراض کرتا ہے۔ تیسری چیز، قرآن کریم کی باتیں ہو جہاں پہ، تو وہاں پہ قرآن کریم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس پر دھیان نہ دے، یہ بھی اعراض ہے۔ قرآن کریم کی باتیں آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس طرف متوجہ نہ ہو، آپ اٹھ کر کے چلے جائیں، آپ اس کو غیر یعنی معمولی چیز سمجھے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اعراض ہے۔ قرآن کریم کی دعوت جو آپ کو نالج ہے قرآن کریم کے بارے میں، لیکن آپ اس کو پہنچاتے نہیں ہیں لوگوں تک، یہ بھی قرآن کریم سے اعراض ہے۔ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے شفا حاصل نہ کرنا بھی اعراض ہے۔ تو شفا حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی بیان کر دوں۔ شفا حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن حدیث کے اندر جو طریقے بتلایا ہے کہ اس بیماری کے لیے یہ دعا پڑھو، اس بیماری کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھو، جو جن اور جادو کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے بڑا جادو ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا کہ یہ 3 آیت کریمہ پڑھتے جائے، 3 سورہ پڑھتے جائے۔ 3 سورہ کا نام کیا ہے؟ بول سکتا ہے کوئی؟ بولیے آپ لوگ۔ اللہ جزائے خیر دے۔ تو بولنا ہوگا، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا جادو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا ہے، لیکن انہی 3 سورہ، یہ 2 سورہ جو ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں، اور ایک جادوگرنی نے 11 گرہ باندھ کر کے اللہ کے نبی کے نام سے جادو کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کنویں کے اندر میرے نام سے جادو کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حکم دیا کہ یہ 11 آیت کریمہ پڑھتے جائیں، ایک ایک گرہ کھلتا جائے گا، اور یہ جو جادو کیا ہے اس کے اندر شیشہ، اس کے اندر کیلا اور دوسرے سوئی، یہ ساری چیزیں ڈال کر کے جادو کیا گیا تھا۔ تو 11 آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے پڑھے اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ بتلایا ہے، لیکن ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر جو قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے، شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ قرآن کریم کے تعلق سے باقاعدہ منتر بھی گڑا ہے، قرآن کریم کے نام پہ ایسے ایسے منتر اور حرام چیزیں گڑا گیا ہے۔ شروع میں کچھ آیت کریمہ، آخر میں کچھ آیت کریمہ اللہ کا نام، اور بیچ میں سب کچھ گھوٹالا، بیچ میں پورا شرک اور بدعت
اور ہندو کے دیوتاؤں کا نام لیا گیا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں پہ جو جادو یہ کرتے ہیں نا، جادو یہ کیا بولتے ہیں، سانپ اگر کاٹ لے تو سانپ کے بچھو کو اتارنے کے لیے یا دوسرے جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں. ہمارے مسلمان، یہ دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مسلمان کیا پڑھتے ہیں کہ کہے خدا سنو محمد سفن کبھی کیسا، پکار کر کہے نبی محمد جہاں رہے گھر بیٹھا، آدم چام لپٹیاں کے مان میں تے ٹھہرائے، ہانک میرے بی کی جھرے جو نرمل کرے خدا ہے. دیکھیے خدا کا نام آ گیا نا. تو یہ کیا ہے، ہندو کے کئی دیوتاؤں کا نام لیا گیا ہے جو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو منتر بنایا گیا ہے، شروع میں اللہ کا نام، آخر میں اللہ کا نام، اور اس طرح سے تو یہ حرام ہے. اسی طریقے تعویذ، گنڈا، دھاگا، پلیتے، کڑا، یہ سب چیزیں جو لٹکاتے ہیں ہاتھوں میں، گلے میں، کمر میں، یہ بالکل حرام ہے، یہ بال اتفاق حرام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اگر کسی نے تعویذ، گنڈا، دھاگا، کوئی بھی چیز لٹکایا اس نے شرک کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو جائز طریقہ ہے اس طریقے سے شفا حاصل کرنا، یہ کیا ہے، اعراض نہ کرنا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ بھی اعراض ہے. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ قرآن کریم کو نہ پڑھنا، قرآن کریم کے نہ سمجھنا، قرآن کریم کی دعوت کو عام نہ کرنا، قرآن کریم کی بات آ جائے لیکن آپ اپنے نفسانہ خواہشات کے اوپر چلنا، یہ سب کیا ہے، اعراض. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب کیا ہے، اعراض. اب اعراض کر لیا آپ تو اب تین سزا آپ کو ملے گی. تین سزا. پہلی سزا دنیا کے اندر 2 سزا ملے گی. تو 2 سزا بیان کر دوں گا 2 آیت کریمہ سے، اور صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث پڑھ کے باتیں ختم کر دوں گا. یہ ٹاپک بھی بڑا لمبا ہے لیکن وقت نہیں ہے، افطاری کا ٹائم قریب ہے. تو دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی اعراض کرتا ہے، تو جب میں اعراض کی باتیں کروں تو آپ کو دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو یہ بھی اعراض ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس کی دعوت کو عام نہ کرے، قرآن کریم کی بات آ جائے اپنے نفسانہ خواہشات کے پیچھے چلے، یہ سب اعراض ہے. تو اعراض کر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. آپ کے پاس مال و دولت کا بھرمار ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن چین و سکون آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے. چاہے آپ کے کتنے بیٹے، 10 بیٹے ہو جائے، مال و دولت ہو جائے، دنیا آپ کے قدموں میں گر جائے، لیکن آپ کو چین و سکون نہیں ملے گا. اور علامہ اقبال کیلانی رحمۃ اللہ اس تعلق سے لکھے ہیں کہ آپ کی زندگی سے چین و سکون کو ختم کر دیا جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو نافرمان بنا دے، آپ کی بیٹی کو نافرمان بنا دے، آپ کے بیٹی گھر سے بھاگ جائے، آپ کے بہو نافرمان آ جائے، آپ کے گھر پڑوسی نافرمان ہو جائے، آپ کے گھریلو ماحول ایک منظم طریقے سے نہ چلے. وہ اگر کچھ بولتا ہوں تو یہ بیٹا اختلاف کرتا ہے، بیٹی اختلاف کرتی ہے، ماں اختلاف کر دیتے ہیں، ادھر بیوی اختلاف کر جاتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی قرآن کریم سے بے حرمتی اور قرآن کریم سے اعراض کی سزا اللہ نے آپ کے گھروں میں ڈال دی ہے. تو یہ پہلا سزا ہے کہ امن و سکون کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ختم کر دے گا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسرا عذاب کے بارے میں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو آدمی اللہ کے ذکر یعنی قرآن کریم کو چھوڑ کر کے زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، ہم آپ کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دیں گے، آپ کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دے گا. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا. تو شیطان مسلط کر دینا یہ کیا ہے؟ اپنے آپ میں بہت بڑا عذاب ہے. اب جب شیطان آپ کا ساتھی بنا دیا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ قرآن و حدیث کی بے حرمتی کرتے، قرآن حدیث کو ان سے محبت نہیں کرتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کی دعوت کو عام نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے. تو جس سے آپ کو محبت ہوگی آپ اس کے قریب رہیں گے. لیکن قرآن سے آپ دور ہیں، تاکوں میں سجا کے رکھے ہیں، تو کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر یا پورے گاؤں سماج کے اوپر شیطان کو مسلط کر دے گا. اور شیطان کو جب مسلط کر دے گا تو کیا ہوگا؟ وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دے گا. کیا کرے گا؟ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دے گا، آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. اب آخر میں یہ فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور آخر میں یہ بتلایا کہ ایک آدمی، میں ایک عالم ہونے کے ناطے آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں،
لیکن آپ میرے کو 2-4 باتیں سنا دی, مولوی صاحب غلط ہے, منڈل صدر غلط ہے, بار بار خالی نماز روزی کی باتیں کرتا ہے, تو آپ غلط ہیں یا مولوی صاحب غلط ہے؟ آپ غلط ہے. تو آپ کے کھوپڑی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ آدمی سمجھ کیوں نہیں پاتا ہے؟ کیونکہ شیطان اس کے سر کے اوپر مسلط ہے, اور وہ اس کو سمجھنے کی قوت جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے, آپ صحیح بات بول نہیں پائیں گے, صحیح بات کو سمجھنے کی قوت آپ کے اندر سے ختم کر دی جائے گی. یہ دوسرا عذاب ہے میرے بھائی. اور دنیا کے اندر آپ جو دیکھتے ہیں, ایک حدیث ہے, اور یہ پوائنٹ کی بات سن لیجیے, اس وقت ختم کر دوں. بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, یہاں گھر کے اس کونے سے آواز آ رہی ہے, شیطان دکھائی دے رہا ہے, سایہ دکھائی دے رہا ہے, یا عورت کے اوپر سوار ہو گیا, یا کسی کے اوپر سوار ہو گیا, یا راستے میں دکھائی دیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کبھی بھی انسان سے ڈرتا ہے, وہ کمزور مخلوق ہے. انسان سب سے طاقتور اور سب سے افضل ترین یہ انسان ہے, یہ مخلوق ہے. اس کے باوجود یہ انسان کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. شیطان یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور شیطان جب کسی کے اوپر سوار ہوتا ہے تو کئی مرتبہ میں اس کے اوپر قرآن آیت پڑھ کر کے دم کیا, اس کے بعد وہ بات کرنے لگے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے آدمی کو نہیں پکڑتے. قسم خدا کی بول رہا ہوں, ان لوگوں نے یہ بات بتلایا کہ ہم اچھے آدمی کو نہیں پکڑتے, بلکہ جو ہمارے سوراخ میں پیشاب کر دے, ہڈیوں میں پیشاب کر دے, یا گندگی پھینک دے, کیونکہ وہ ہمارا خوراک ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے راستے میں آ جائے, جو ہمارے بال بچوں کو نقصان پہنچا دے, تو ہم ایسے آدمی کے اوپر حملہ کر جاتے. تو اچھے آدمی کو نہیں پکڑتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر جو سوار ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے دوری ہے. آپ کے گھر والے کوئی قرآن کریم کو نہیں پڑھتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ. کوئی اگر سورۃ البقرہ کی تلاوت پر کرے تو اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. یہ کس نے بتلایا؟ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو اس کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے قرآن کریم کو پڑھو, شیطان آپ سے دور رہے گا. لا يدخل الشیطان, آپ کے گھر میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. اب آخری بات سن لیجیے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے اعراض کی سزا کیا ہے؟ کہ آپ کی زندگی سے عیش و آرام ختم ہو جائے گا, اور آپ کے اوپر شیطان مسلط کر کے آپ کو گمراہ کر دے گا. اچھا, ایک قرآن کریم سے اگر کوئی آدمی اعراض کرتا ہے, تو آخری بات صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبد اذا ادی فی قبری, جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے, اس کو اٹھا کر کے بیٹھا دیا جاتا ہے, 3 سوالات پوچھا جاتا ہے. لمبی حدیث ہے, مختصر انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس کو اٹھا کر کے بیٹھا دیا جاتا ہے, ان سے 3 سوالات پوچھا جاتا ہے. کیا کیا 3 سوالات بولیے تو بولیے. ہاں, تو تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے, یہ پوچھا جاتا ہے 3 سوالات. یہ 3 سوالات کا جواب ایک اچھا مومن قرآن پڑھنے والا, اس کے اوپر عمل کرنے والا دے دے گا. اس کا چوتھی مرتبہ اس کو پوچھے گا فرشتہ وما یدریک, یہ 3 سوالوں کا جواب تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ بات آپ کو پوچھا جائے گا. یہ جو 3 سوالات آپ نے جواب دے دیا نا, یہ 3 سوالات تمہیں کہاں سے ملا؟ تو وہ جنتی آدمی جواب دے گا قرأت کتاب اللہ, ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. آپ اللہ کی کتاب کو پڑھنا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو کیسے کہیں گے آپ نہیں جانتے تو کس منہ سے, کس زبان سے اللہ قبر میں آپ کہیں گے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھ کر کے یہ 3 سوالوں کا جواب دیا؟ آپ تو پڑھنا ہی نہیں جانتے. اسی لیے قرآن کریم پڑھنا اور سیکھنا, عالم بننا فرض نہیں ہے, لیکن اتنا جاننا فرض ہے کہ آپ عام عبادت کر سکے, حق و باطل کے درمیان فرق کر سکے, آپ عبادتوں کو سمجھ کر کے کر سکے. تو وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ, ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, فآمنت بھی, اس کے اوپر ایمان لے کے آیا, وتصدقت بھی, اب دل سے تصدیق کر کے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے, تب جا کر کے یہ جواب دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے وہ جواب دے سکتا نہیں دے سکتا. تو جو منافق ہوگا, جو قرآن و سنت کے اوپر عمل نہیں کیا ہے,
تو وہ آدمی سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے, تو وہ کہے گا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس, میں نہیں جانتا ہوں. لوگ کہتے تھے, ہم بھی کہتے تھے, لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, ہم نہیں جانتے تھے. آج کل 90% ایسے ہمارے مسلمان بے غیرت اور بے شرم ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کو نہ دعائیں نہ قرآن کریم کچھ بھی یاد نہیں ہے. وہ کیا کہے گا, فرشتہ کل کہے گا کہ لا دریتا ولا تلیتا, تم نے کبھی تلاوت کی نہیں کی, تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی نہیں کی. تو کیا کرے گا, ثم یضرب مطرقۃ من حدید, لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے سر کے اوپر زوردار گرج مارے گا, لوہے کے ہتھوڑے سے سر کے اوپر مارے گا, چور چور ہو جائے گا, اور اتنا زور سے چلائے گا کہ قبر کے آزو بازو جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اس کی آواز کو سنے گا, اس کی آواز کو سنے گا, احساس کرے گا. یہی وجہ ہے کہ کبھی ہم قبر کے بازو میں بکری باندھتے ہیں, بیل باندھتے ہیں, کچھ باندھتے ہیں, اور وہ جانور چرتے 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 آہستہ اچانک وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اس کا احساس ہو رہا ہے اس کو, لیکن جن اور انسان کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا. اور انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا عذاب ہو رہا ہے تو اپنے مردے کو دفن کرنا بھی بند کر دے گا, اپنے مردے کو. اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اپنے مردے کو اپنے گھر کے اندر سڑا گلانا پسند کرے گا, لیکن قبر میں دفن کرنا چھوڑ دے گا اگر قبر کے تھوڑا سا عذاب کا اگر آپ کو احساس ہو جائے. اللہ اکبر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے تو وہ قبر کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ قرآن کریم سیکھو. کم از کم آپ ابھی اگر سیکھیں گے تو ایسی صورت میں اگر مر گئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے کہہ سکتے ہیں اللہ میں نے کسی عالم سے تقریر سن کر کے میں پڑھنا شروع کیا تھا, اللہ تعالیٰ اتنا رحم و کرم والا ہے, اللہ تمہیں بخش دے گا. لیکن یہ بات کیسے بولیں گے, آپ نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی, قرآن کریم جانتے بھی نہیں ہے, کس منہ سے آپ جواب دیں گے کہ قرأت کتاب اللہ, ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ قبر میں سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے. آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سیکھنا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے, آپ کو سیکھنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک ایک آیت کریمہ 24 گھنٹے کے اندر, ایک ہفتے کے اندر کم از کم اس کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہوگا. اور جو ہم سے پہلے جو شیخ نے بتلایا کہ عبادت کے اندر جو لذت آئے گی تو قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیجئے, آسمان اور زمین کے برکتیں آپ کے سامنے عمر دیا جائے گا اور آپ اس کی لذت, عبادتوں کی لذت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس کی دعوت کو ہر لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی دعوت آپ کے اوپر یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اگر نہیں پہنچائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے کہ الا اصابهم الله من قبل ان يموتوا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اللہ تبارک آپ جب تک یہ دعوت کا کام نہیں کریں گے, آپ کو ہلاک و برباد نہ کر دیا جائے, تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دے گا, کیونکہ آپ دعوت کا کام نہیں کیے اور آپ کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی